أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا یہودی بنی اسرائیل نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہی بل لعنهم اللہ بکفرہم، ان کے دل محفوظ اور غلاف میں ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو پس ان میں بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ یا پھر اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، اس کا مطلب کہ ان کا ایمان بہت کمزور ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں یا غلاف میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، یا ان کا ایمان ہی بہت کمزور ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں۔ دوسری بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے دل محفوظ ہیں یا غلاف میں ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برسائی جا رہی ہے۔ تیسری بات، ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں یا ان کا ایمان ہی کمزور ہے۔ تو بنی اسرائیل اپنی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اور اپنی جاہلانہ تعصب دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل پر اب کسی کی بات نہیں چڑھتی، ہمارے دل کے لیے ہمارے لیے کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل پہلے سے علم سے آراستہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم اور ہمارا دل مستفیض ہو چکے، فائدہ اٹھا چکے، علم حاصل کر چکے ان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہم پڑھ لیے، ان کے علم اور معارف، علوم اور معارف ہمارے پاس ہے۔ اب ہمارے کو کسی نئے علم کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے لیے پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں ہمارے کو اسلام کی دعوت دیو نہ کو، بول کر یہودیاں بول رہے تھے۔ ہمارے دل میں پہلے سے علم ہے، ہمارے دل میں پہلے سے کتاب کا علم موجود ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اب ہمارے لیے اس لیے نئی بات کی ضرورت نہیں ہے، نئی پیغامات کی، اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ بولتے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ اپنی خود پسندی میں تھے، اپنی خود پسندی میں پڑ گئے تھے، اپنی شیخی بگار رہے تھے۔ ہمارے جیسے کون نہیں، ہمیں پہلے سے ایمان پر ہیں، ہمیں پہلے سے دین پر ہیں، علم میں ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ایسی باتیں بول رہے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا، حق کی تلاش ہوتی، صحیح علم ہوتا، تو پھر حضور پر ایمان لے کر آتے۔ تورات کے اندر تورات کا علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا علم ہے، ان کے معارف ہمارے پاس نہیں بول رہی، تو پھر تورات کے اندر خود لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، ان کے صحابہ کی علامت یہ ہوگی، ان کا پہلا خلیفہ ایسا ہوگا، ان کا دوسرا خلیفہ ایسا ہوگا، یہ ساری چیزیں تورات کے اندر موجود تھی۔ پھر کہاں کا علم ہے اور کہاں کی یہ ان کی دماغ کی باتیں، منہ بولی باتیں ہیں کہ ہمارے کو کسی نئے علم کی ضرورت نہیں ہے، نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تورات کے علم سے، حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی، اور ہم خود ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے مستفیض ہو چکے، ان سے علم حاصل کر چکے، اب ہمارے لیے نئی کتاب کی ضرورت نہیں، نئی نبی کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، ہم کو اسلام کی دعوت نہ دو، ہمارا دل پہلے سے آراستہ ہے، ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ نہیں، گردہ نہیں، کوئی سا پردہ بھی نہیں، کوئی سا علم بھی نہیں ہے، علم اس نے ان کے پاس ہوتا تو پھر حضور پر ایمان لے کر آتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی ہے، رد کیا اللہ نے۔ ان لوگوں کیا بول رہی، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، وہ دل میں دوسرے خیالات نہیں آ سکتے، اس دل کے اندر پہلے سے جو علم ہے تورات کا،
اس علم کو چھوڑ کر دوسرا علم اور دوسرا مذہب دوسرے نبی کو ہمارے دل ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے اسے. انہوں بول رہے سو ہمارے لیے نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، نئی بات کو نئی چیزوں کو ہمارے دل قبول نہیں کرتے، نئے نبی کو ہمارے دل ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ لوگ بول رہے سو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی تردید اور رد اللہ کیسا کر رہا ہے. اس آیت میں بھی موجود ہے اللہ نے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دل محفوظ ہے ایسی بات نہیں، ان کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے دل میں ایسے ویسے خیالات نہیں آتے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ جب ان کے اوپر لعنت فرما دیے تو پھر ان کے اوپر کسی کی بات اثر نہیں کرتی. انہوں ایسے بولتے رہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے، ہمیں پلے پہ اللہ کا، ہمارے کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حق نہیں سنتے، سچ نہیں سنتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ایسی بات بولیں گے. پھر جب ان کی زندگی سے اللہ نے ہدایت کو نکال دیا تو پھر انہوں ایسے باتیں بولتے رہیں گے. تو چھٹے پارے میں بھی اللہ نے سورہ نساء کی تقریباً 150 پر 5 آیت میں اللہ نے ان کے اس جملے کا ہمارے دل میں غلاف پڑا ہوا ہے ہمارے دلوں پر، تو اس کی اللہ نے تردید کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. دیکھو بالکل آج کے درس کی جیسی آیت یہاں بھی ہے. وَكُفْرِهِمْ بِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اب یہاں کی سبق میں بھی ہے قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. یہاں بھی وہی آیت ہے. سو قلوبنا قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. یہاں کیا ہے آج کے سبق میں؟ بل لعنهم الله بكفرهم. چھٹے پارے میں کیا ہے؟ بل طبع الله عليها بكفرهم. آج کے سبق میں بات کیا ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. آج کے سبق کا ترجمہ. اور چھٹے پارے میں اللہ نے ان کے خیال، ان کا خیال کیا تھا؟ ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارا دل محفوظ ہے، ہمارا دل موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر، ان کی کتاب کو چھوڑ کر پھر کسی دین کے وہ محتاج نہیں ہوں گے، کسی دین کو مانیں گے نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، ایسا بول رہے سوئے. تو اللہ نے ان کے تردید اور رد کیا کیسا کہ تمہارے دل محفوظ ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تمہارے دل کو ہم نے لاک کر دیا ہے، اب تمہارے دل کبھی بھی اسلام کی طرف آمادہ نہیں ہوں گے. تمہارے دلوں کے اندر علم ہے، تمہارے پاس تورات کا علم، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تمہارے دلوں کو تمہاری غفلت، کاہلی، سستی، کفر اور شرک کی وجہ سے تمہارے دلوں کو تم نے نبیوں کو قتل کر دیا، تم نے کفر کو اختیار کر لیا، تم نے شرک کو اختیار کر لیا، تو ہم نے کیا کر دیا؟ تم حضور کو نہیں مان رہی. تورات کے اندر حضور کی نشانیاں موجود ہیں، پڑھ کر بھی سمجھ کر بھی پھر بھی تم حضور پر ایمان نہیں لا رہے، تو ہم نے کیا کر دیا؟ تمہارے دلوں کو اسلام سے لاک کر دیا. اب تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اسٹامپ لگ چکا ہے، بند ہو گئے دل، تو تمہارے دل اسلام کی طرف آمادہ نہیں ہوں گے، تمہارے دل اسلام کو قبول بھی نہیں کریں گے. اس لیے تم ایسی باتیں بول رہے سو. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات. اور ہمارے لیے سبق کا، امت محمدیہ کے لیے سبق کیا کہ حق بات کو سننا اور حق بات کی آدمی کو تلاش ہو. اور جیسا یہ لوگ بول رہی کہ اپنی بڑائی بیان کر لے رہی ہوں، ہمارے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پہلے سے پڑھ لے کر رہی، ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے سجتی ہے، اللہ کے علاوہ بڑائی کسی انسان کے لیے نہیں سجتی. بڑا آدمی بڑا بولنا، سب سے بڑا آدمی، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، ان بڑا بولنا چلتا. اب ہر ایک آدمی، بندے کے لیے خرابی اور اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور بڑا بولتا رہے، بہت غلیظ عادت ہے. اور اسی طرح بہت ناپاک ہے. آدمی چھوٹا رہ کر بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آدمی ناپاک رہ کر بھی میں پاک ہوں سمجھتا ہے. یہ انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں، میرے کو سب کچھ معلوم ہے، میرے کو کون بھی کیا بھی نہیں بولنا، کسی کی کون بھی مجھے بیان بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کو بیان سنتا نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کے کلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، نبی کی زندگی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا سمجھتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایسا نہیں سمجھنا. کبھی بھی ایک انسان سچا دین کا طالب علم، دین کا طالب اور حق کا طالب آدمی کبھی بھی زندگی بھر بیانات، کتابیں، بزرگوں کی صحبتیں، علماء کی صحبتوں میں رہ کر پورا اسے دین پر عمل کرنا معلوم بھی ہو گیا، عمل بھی کر رہا ہے، تب بھی وہ علم حاصل کرنے میں لگا ہوا رہے گا.
جب کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ سن لیا بھائی، سب جنا کے بیانات سن لیا میں یوٹیوب میں، سب کے ترجمے سن لیا، سب کے تفسیریں سن لیا، سب کا انداز سن لیا، اب مجھے کسی کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت سمجھ کر ہوں۔ ایسے بولنے والوں کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو ان کی زندگیاں بہت رسم و رواج، بدعات اور خرافات، کفر اور شرک تک مبتلا ہوئی ان کی زندگیاں۔ حق والا آدمی، حق کی تلاش کرنے والا، جسے حق کی تلاش ہے، تو وہ آدمی ہے نہیں، ہمیشہ چھوٹے بچے کی زبان سے بھی اسے اچھی بات مل رہی ہے، قرآن کی بات مل رہی ہے، دین کی بات مل رہی ہے، تو اسے ان ایکسیپٹ کرتا اور اسے توجہ سے سنتا۔ بہت اچھی بات بتایا، یہ بیماری میرے اندر تھی، یہ بچہ میری اس بیماری کا رد کر دیا، سمجھا دیا، اصلاح کر دیا، تربیت کر دیا میری۔ صحیح آدمی، صحیح انسان کو اپنے اصلاح کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ جو انسان نہیں رہتا ہے وہ آدمی ہمیشہ یہ سمجھتا رہتا، ایسا انہوں سمجھ رہی ویسا ان بھی سمجھتا رہتا ہے کہ مجھے کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسا بولے کر نہیں سن کر کیا ہو جا رہی، کیا ہو جا رہی بولو؟ کفر کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہو جا رہی۔ سنتے تو سنے تو کیا ہوتا معلوم ہوتا، کفر کیا شرک کیا بول کر، سنتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، تو پھر کیسے معلوم ہوتا کیا بولنے سے ایمان چلے جاتا بول کر، کیا بولنے سے ایمان باقی رہتا، کیا بولنے سے آدمی کا ایمان چلے جاتا، کیسا معلوم ہوتا؟ تو اس لیے علم حاصل کرنا، بزرگوں کے ساتھ رہنا، علماء کے ساتھ رہنا، اس کے علاوہ فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کے ترجمے، تفسیریں، قرآن سے بڑھ کر ہدایت کے لیے کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے کلام سے، اللہ کے بیان سے بڑھ کر کس کا بیان ہو سکتا؟ اللہ کے بیان سے بڑھ کر بھی کس کا بیان ہو سکتا؟ اللہ کے بیان کا انداز، قرآن کے ترجمے اور قرآن کی باتوں کو سن کر کافر ہوتے تھے، کافر سمجھتے تھے، زانی سمجھتے تھے قرآن کو۔ آج مسلمان سمجھتے نہیں، ایسی بات نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، آتش نہیں تو پھر کہاں سمجھیں گے؟ سنتے نہیں، آنا، سننے کے واسطے پہلے آنا پڑتا۔ آتش نہیں کا مطلب کیا؟ ہمارے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آتے بھی ہیں پھر بھی چلے جاتے ہیں تو مطلب کیا کہ ہمارے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت پڑھ لیے، پہلے سے پڑھ لیے، تو پھر تمہارے چہرے پر آج تک داڑھی کیوں نہیں آئی؟ کفر کے اندر کیسا اب تک مبتلا ہیں؟ شرک کے اندر اب تک کیسا مبتلا ہو؟ تمہارا علم، تمہاری معلومات تم کو شرک سے کیسا نہیں بچا رہی؟ اپنے پیدا کرنے والے خالق کو تم کو کیسا لے جا کر نہیں جوڑ رہی؟ پتھروں سے اور اسٹیل اور پلاسٹک سے تم کو لے جا کر کیسے جوڑ رہی؟ تمہارا علم تم کو کہاں تک لے کر گیا؟ علم ہمارا علم نہیں ہے، اصل علم تو قرآن کا علم ہے، اصل بیان تو اللہ کا بیان ہے، اصل تقریر تو اللہ کی تقریر ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے پاس ذرا کیا تو معلوم ہو گیا تو ہمیں اس پر ہمیں ناز کر لے کو، بھروسہ کر لے کو نہیں بیٹھنا، ہمیں سب بھی معلوم ہو کر یہ دھوکہ ہوتا ہے، شیطان ہم کو برباد کرنے کے لیے اس قسم کی دھوکے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ایسی بات میں نہیں رہنا چاہیے۔ مرتے دم تک آدمی طالب علم بن کر رہے گا تو اس کے علم میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ میں اب سب کچھ پڑھ لیا ہوں، اگر میں بھی یہ سمجھوں گا کہ بس میں عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، مجھے مزید بزرگوں کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، مزید مجھے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، مزید مجھے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں یہ سمجھ کر بیٹھ گیا تو پھر یہاں سے میری تنزلی شروع، یہاں سے میرا علم ختم ہونا شروع ہو جاتا، پھر یہاں سے میری ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ تو آدمی ہمیشہ طالب علم بن کر رہے، ہمیشہ آدمی اسے حق کی تلاش رہے، حق کو سننے کا آدمی شوق رکھے، سچ بات کو آدمی سننے کا شوق رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کو سننے کا جذبہ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، قرآن سے قرآن کے مفاہیم مطالب کو نوٹ کرنے کی اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بھر طالب علم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان جو کل بھی کیا کہ آج نندیال کے اندر علی مسجد کے اندر جلسہ رکھا ہوا ہے، تحفظ ایمان و تحفظ ختم نبوت کے نام سے جلسہ رکھا گیا ہے، اور یہ جلسہ مسجد علی میں مغرب کے بعد ہوگا، آج ہی 26 تاریخ، آج ہی مغرب کے بعد مرد حضرات میں ہوگا، اور 3 بجے سے مدرسہ اشرف العلوم انور الہدا دیونگر، انور حافظ صاحب کے مدرسے کے اندر 3 بجے سے مستورات کا بھی بیان ہوگا۔ اس میں بیان کرنے والے خطیب اور مقرر ہمارے حضرت اور ہمارے ہندوستان کے بہت مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی نقشبندی داماد برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کے بیان کو سنو، آپ کے حالات
ملک کے حالات بھی معلوم ہوں گے، ایمان کی حفاظت کیسا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس وقت ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرے تو ایمان ہمارا محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں آپ کو اس بیان کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے آپ خود بھی مغرب کے بعد پہنچنے کی کوشش کرو، موقع ہے، فرصت ہے تو پھر اپنے مستورات کو بھی 3 بجے سے وہاں انور حافظ صاحب کے مدرسے کے اندر جا کر پہنچ کر بیان سنا کر پھر لا کر اپنے گھر کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ اگر عورتوں کی تربیت نہیں ہوئی، اس قسم کے دروس قرآن کی ترجمہ تفسیر صرف مرد حضرات تک محدود نہیں، عورتوں کے اندر بھی عالم صاحبوں کے، علماء کرام کے، مفتیان کے بیانات، ترجمے تفسیریں ہونا، تب جا کر عورتوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ کبھی عورتوں کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کتاب کو سنے پڑھے سمجھے بغیر کوئی بھی انسان بھی نہیں بن سکتا۔ انسان بنانے کی کتاب یہ ہے، انسان کو انسان بنانے کی کتاب یہ ہے، انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے والی کتاب یہ ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے انسان بھی نہیں بن سکتا۔ یہ کتاب وہ کتاب، اس لیے عورتوں کی بھی فکر کرو اور خود بھی وہاں اس جلسے کے اندر پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بزرگوں کی صحبت کو، علماء کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔